بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں طبیبہ ڈاکٹر سلمیٰ آہٹ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کرتی ہوں. اور جیسے کہ پچھلے کئی پروگرام میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ رمضان کے کیا بینیفٹس ہیں، رمضان ہمیں جو تحفہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہم کس طرح سے خود کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. اور بہت سارے پیشنٹ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا پھر گردے کے مرض میں مبتلا لوگ ہیں یا جن کا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے، تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کن غذاؤں سے جو ہے اپنے آپ کو پراپر صحت مند رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ غذائیں جو ہم پکا کے کھاتے ہیں، ان غذاؤں کو ہمارا جسم ہضم کرنے میں 60 سے 70% انرجی کنزیوم کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس یہ جو پھل ہیں اور سبزیاں ہیں یا سلاد ہے، جوسز ہیں، ان کے استعمال سے ان کا جو استعمال ہے وہ ہمارے جسم میں انرجی کنزیوم نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے جسم کو انرجیٹک کر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی یہ غذائیں ہیں، جو چاول ہے، گیہوں ہے اور اس طرح کے جو اناج ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یہ GMO ہے، یعنی جینیٹکلی موڈیفائی ہیں. ہمارے اس خطے میں کی بہت سارے ایسے اناج ہیں جو ہمارے اس خطے کی نہیں ہیں، لیکن ہمارے ٹرینڈ میں ہے، ہم اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جن کو مصنوعی کھاد اور مصنوعی طریقے سے یہاں پر بنایا جا رہا ہے یا اگایا جا رہا ہے اور ہمارے استعمال میں لایا جا رہا ہے، جس کے سائیڈ ایفیکٹس جو آج ہماری زندگیوں میں پڑ رہے ہیں، یہ بلڈ پریشر اور ان سب چیزوں کے بنیاد بن رہے ہیں. یہ ان غذاؤں کی جو ہمارے خطے کی نہیں ہے اور ہم ان کو پراپر اپنی ایک روٹین میں لے کر چل رہے ہیں، ان غذاؤں کے اگینسٹ ہماری یہ بنیاد بن رہی ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی ایک دفعہ پھر رمضان کے حوالے سے کہ رمضان کے بینیفٹس کو مکمل طور پر ہمیں لینے کے لیے اپنی غذا کو بہترین بنانا بہت ضروری ہے. اب جس طرح سے رمضان کے افطار پر دسترخوانوں پر فاسٹ فوڈ یا مٹھائیوں کا استعمال یا پھر نمکین چیزوں کا استعمال انٹیک بڑھ جاتا ہے جی، جس میں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے. ایون میں تھوڑا سا یہاں پہ کہنا چاہوں گی جو مسالہ جات ہیں جو خواتین استعمال کر رہی ہوتی ہیں گھر میں کھانے پکانے میں، اس مسالہ جات میں اتنا زیادہ سوڈیم لیول اور امینو ایسڈ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. ایون جی سالٹی ٹائپ کے جو چپس وغیرہ ہوتے ہیں، جن کا نمکو ہوتے ہیں، جن کا استعمال بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں جتنا سوڈیم لیول جو ہوتا ہے وہ ہمارے موڈ کو بہت اینگر کر رہا ہوتا ہے. بچے ہوں بڑے ہوں جو بھی، موڈ کو اینگر کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈائجیشن کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اور ان ساری غذاؤں کو لینے کے بعد پھر ہم پانی کا انٹیک کم کر دیتے ہیں. ایون کچھ لوگ پانی کا انٹیک اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا زیادہ وافر مقدار میں پینا شروع کر دیتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر، کہ وہ سارے دن کا چاہتے ہیں کہ نیمو بدل جو ہے وہ بس افطار کے ٹائم پانی پی کر ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. جبکہ یہ بھی ایک بالکل غلط اور رانگ وے ہے کہ اتنا زیادہ پانی ایک ساتھ پینا ہمارے جسم کے لیے، ہمارے جسمانی صحت کے لیے وہ مؤثر نہیں ہے. پانی کو ہمیشہ ٹھہر کے اور تھوڑا کر کے پینا چاہیے اور وقفے سے پینا چاہیے. اس کے ساتھ ہی وہ غذائیں جو بہت زیادہ مرغن ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے، ہماری جو ڈائٹری چوائس ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہونی چاہیے. یعنی ہماری ڈائٹری چوائس جو ہے وہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے. ہم جس طرح کی ڈائٹ اپنی باڈی کو، جسم کو دیں گے، وہ اس طرح کا بینیفٹس ہمیں دے رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے ہماری لائف موڈیفیکیشن کے لیے ہماری ڈائٹری چوائس بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اس میں پانی کا انٹیک صبح سویرے جو ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، سحری میں اٹھ کر پانی کا انٹیک کرنا، اس کے بعد پھر آپ کی سحری کی غذا میں جو ہے دودھ اور دہی کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے پراپر یعنی ڈائٹ کو آگے لے کر چلتا ہے. آپ کی پراپر ڈائٹ کا ایک بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے، کیلشیم بھی بھرپور پورا کر رہا ہوتا ہے اور پانی کی کمی کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح وہ حضرات یا وہ لوگ جو بلڈ پریشر کا شکار ہیں اور ان کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جی روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے ہمارا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر کی دوائیں کھانے کے باوجود بھی بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا، ان کو ایسی غذاؤں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. خاص طور پہ اس طرح کی ڈائٹ جو روسٹڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں یا ہم بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ بلڈ پریشر کو
ہائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسیڈک لیول، ہمارے باڈی کا ایسڈ لیول کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، ایسیڈیٹی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، ریا کو ہمارے جسم میں بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے بلڈ پریشر بڑھنے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پورے جو ہمارے سحر و افطار کا ٹائم ہے، اس میں ایک لمیٹڈ انتخاب کرنا چاہیے ہمیں اپنی ڈائٹ کا، متوازن غذا جو آپ کو صحت مند رکھے، اور پانی کا انٹیک جو ہے وہ پراپر طریقے سے وقفے سے لیتے رہنا چاہیے، جو افطار کے بعد، تراویح کے بعد، یا رات کو سونے سے پہلے، یا سحری کے ٹائم میں اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ اب وہ حضرات جو صرف اور صرف فاسٹ فوڈ پر ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ سادی غذاؤں کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، ان کے لیے رمضان کے بینیفٹس کا پورا بینیفٹس اٹھانا بہت مشکل، کیونکہ ہم یہ جو مرغن غذائیں لے رہے ہیں، اس میں جتنا سوڈیم اور امینو لیول ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے بلڈ کو جب ایسیڈک کرتا ہے، ایسڈ لیول بڑھا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ہمارے بلڈ کے اندر جو پانی کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن تھک ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے گردوں کی جو فلٹریشن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے گردے جو خون کی فلٹریشن کر رہے ہیں، ہر منٹ پر 1250 ملی لیٹر خون کو فلٹر کرتے ہیں، اور اس میں وہ جو خون کو صاف کرنے کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اس میں 55% جو ہوتا ہے وہ پلازما کا ہوتا ہے۔